الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود کا 5واں رکوع ہے. یہاں سے ہم نے آج پڑھا ہے آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 50 سے، اور ہم نے یہ سورہ یوسف، سورہ ہود ہے، اس کے بعد سورہ یوسف ہے، اس کے بعد سورہ رعد ہے. سورہ رعد کے 3 رکوع ہم نے آج پڑھے ہیں. یہ 100 سپارہ آج ہم نے پڑھا ہے تراویح میں. اس کا خلاصہ بیان ہوگا. سورہ ہود کا کچھ حصہ ہم نے کل پڑھا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں. ان انبیاء میں سے ایک نبی ہے حضرت ہود علیہ السلام. اس لیے سورت کا نام ہود ہے، سورہ ہود. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ مختلف انبیاء، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات نقل کیے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا آپ کشتی بنائیے. جو ایماندار تھے وہ کشتی میں اللہ نے ان کو باحفاظت جودی پہاڑ تک پہنچایا، اور جو باقی تھے، جو اللہ پر ایمان لانے والے نہیں تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ نے ان کو غرق کر دیا، جن میں حضرت نوح کا اپنا بیٹا بھی غرق ہو گیا. اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات میں یہ ذکر کی ہے کہ ان تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. تو ہر نبی نے توحید کی دعوت دی ہے. ہر نبی کی دعوت کا آغاز یہاں سے تھا. یہی دعوت حضرت ہود علیہ السلام نے دی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت ہود کو ہم نے اللہ فرماتے اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اور آگے آتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. بھائی کیوں کہا؟ حالانکہ قوم تو مشرک ہے، ان کی بات نہیں مانتی. اللہ بھائی اس لیے کہہ رہے کہ قومی بھائی تھے، ایک قوم تھی ان کی. رشتہ اخوت کا ایک قومی ہوتا ہے،
ایک قوم کے لوگ تھے اس لیے بھائی کہا، لیکن رشتوں میں سب سے مضبوط رشتہ وہ اسلام اور دین کا رشتہ ہے۔ مسلمانوں میں جو رشتہ ہے یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ ہاں، یہ قوم کے رشتے سے بھی مضبوط ہے، یہ خاندان اور خون کے رشتے سے بھی مضبوط ہے، اور وہ اسلام کا رشتہ ہے۔ اس لیے یہ جو بھائی کہا ہے تو قوم ایک ہونے کی وجہ سے کہا ہے، مذہب ان کا ایک نہیں تھا، وہ جو نہیں ماننے والے تھے وہ مشرک تھے، تو سب نے ایک ہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ آگے آتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سب نے ایک دعوت دی، اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ سب میں یہ بات مشترک دی، سب کی دعوت ایک تھی۔ اس لیے یہ یاد رکھے، ہر زمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک شرک ہر زمانے کے اندر اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا۔ شرک ہر زمانے میں منع ہے۔ ایک بات، اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، اور دوسری چیز، ہر زمانے میں جو بھی نبی آئے ہیں ان کی شریعتوں میں سب نے اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا ہے۔ یہ ذبح بھی غیر اللہ کے نام پر کسی زمانے میں کسی شریعت میں نہیں ہے، شرک کسی زمانے میں جائز نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہاں اللہ نے ذکر کی، ہر نبی نے جو دعوت دی ہے تو ایک بات یہ بھی کہی ہے، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا، میں فری دعوت دیتا ہوں۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اس اللہ پاک کے اس اللہ پر ہے، یعنی وہ اللہ مجھے اجر دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہ کہا، آگے حضرت صالح علیہ السلام بھی یہی دعوت دے رہے ہیں۔ سب نے ایک دعوت دی۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے جو دعوت دی آیت نمبر 51 سے شروع ہوتی ہے، یہ اس رکوع کے اندر ہے، اور ایک بات یہ کہی حضرت نوح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، میرے قوم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کے طرف رجوع ہو جاؤ۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، تمہاری قوت کو زیادہ کر دے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر اور مجرم بن کر تم نافرمان بن کر واپس نہ پھرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد، ان پر 3 سال سے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ شرک چھوڑ دو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، اللہ بارش تمہیں دے گا۔ تو استغفار ایسی چیز ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اور بزرگ فرماتے ہیں، صبح ایک تسبیح استغفار کی پڑھو، شام کو ایک تسبیح استغفار کی پڑھو، صبح ایک تسبیح درود شریف کی پڑھو، شام کو ایک تسبیح درود شریف کی، صبح ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھو اور شام کو ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھو۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ رحمتوں کے خزانے کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے خزانے کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، گھروں میں برکت نازل ہوتی ہے۔ آگے پھر صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی یہی دعوت دی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی دعوت کے بعد فرمایا کہ ان کی قوم نے بات نہیں مانی، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ 59 میں ہے۔
قوم عاد نے اپنے رب کی باتوں سے انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، رسولوں کو نہیں مانا. حالانکہ قوم عاد نے تو ایک رسول کا انکار کیا تھا نا. اللہ فرما رہے رسولوں کا انکار کیا. وہ بات یہ ہے، علماء فرماتے ہیں ایک رسول کی تکذیب، ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے. ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے. یہ اللہ نے یہ اس کا ذکر کیا، کن رسولوں کا انکار کیا. آگے صالح علیہ السلام کی قوم ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، آیت نمبر 61 سے 61 سے شروع ہوا. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ہمیں ایک چٹان سے، یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کی چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھائی ہے. 64 میں اللہ نے ذکر کیا، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے اونٹنی. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کے زمین میں کھاتی پھرے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برائی کے ساتھ اس کو ہاتھ مت لگانا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تمہیں عذاب بہت جلد پکڑ لے. چنانچہ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ کا عذاب آیا. یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اگلا رکوع ہے. یہ جتنے رکوع ہے اس میں ایک ہی مضمون بیان ہو رہا ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم سے ہم نے شروع کیا تھا. اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ. گزشتہ قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا اللہ اس کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، تو وہ ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے. آیت نمبر 69 میں، فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے تک نہیں پہنچتے، مانا یہ کہ وہ کھا نہیں رہے. تو انہوں نے کچھ خوف محسوس کیا، اس لیے کہ یہ جو میرا کھانا نہیں کھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ میرے دشمن تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا لا تخف، آپ ڈریے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. آپ کے پاس ہم بشارت دینے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا بڑھاپے میں، بیوی بھی بانجھ ہے. یہ خوشخبری دینے آئے ہیں آپ کو کہ اللہ بڑھاپے میں آپ کو بچہ دے گا. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم یہ جو انسانی شکل میں آئے ہیں یہ انسان نہیں فرشتے ہیں. معلوم ہوا غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. ورنہ نبی کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو بنا ہوا بچڑا کیوں لاتے ان کے لیے؟ معلوم ہوا غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں تو فرشتوں نے بتایا آپ فکر مت کیجیے. اب ان کی بیوی تھی، آیت نمبر 71 میں، وہ کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی. فَبَشَّرْنَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بشارت دی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. تو اس نے کہا یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، میں بوڑھی ہو کر بچہ جنوں گی، یہ میرا شوہر تو بوڑھا ہو گیا ہے. قالوا وتعجبین من امر اللہ، تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، تم پر اے گھر والوں اللہ کی طرف سے رحمت اور اس کی برکتیں ہو. یہ واقعہ اللہ نے ذکر کیا. آگے پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی کے اندر اتنی گر چکی تھی کہ خلاف فطرت عمل کرتی تھی. تو اللہ کا عذاب آیا اور لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا آپ یہاں سے نکل جائیے، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ وہ لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والی نہیں تھی، مشرکہ تھی. تو اللہ کا عذاب آیا اور وہ عذاب لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی اللہ کا عذاب آیا. پھر آگے شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا. ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی.
تو آیت نمبر 84 میں اور رکوع نمبر 8 کے اندر ذکر کیا. انہوں نے بھی شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ شعیب علیہ السلام کو یہ کہا آیت نمبر 87 میں، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی عبادت چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات بھی نہیں مانی اور بے ادبی بھی کی، چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب آئے. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قوم شعیب پر، مدین پر اللہ کا عذاب آیا. اس کے بعد پھر آگے اگلا رکوع ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ نے. اس رکوع میں اللہ نے 3 باتیں ذکر کی ہے. یہ رکوع نمبر 9 ہے، آیت نمبر 96 سے شروع ہوتا ہے. یہاں اللہ نے 3 باتیں ذکر کی ہے. فرعون کو اللہ نے غرق کیا، اس کا جرم کیا تھا؟ تو فرعون کا جرم یہ تھا کہ اس نے اللہ کی مخلوق کو اللہ سے توڑ دیا، کہا میں خود خدائی کا دعویٰ کیا. تو مخلوق کو خدا سے الگ کرنا یہ جرم ہے، اور مخلوق کو خدا سے جوڑنا یہ عبادت ہے. یاد رکھو، یہ قرآنی اصول ہے. مخلوق کو خدا سے جوڑنا یہ عبادت ہے، اور مخلوق کو خدا سے توڑنا یہ جرم ہے. فرعون نے یہ جرم کیا تھا. یہ آیت نمبر 97 میں بیان کیا. وَلَقَدْ 96 میں 97 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور سرداروں کی طرف واضح نشانیاں اور واضح سند دے کر بھیجا. پھر وہ فرعون کے حکم پر چلے. وہ جو لوگ تھے حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی، وہ فرعون کی بات مانی. وما امر فرعون برشید، فرعون کا حکم ٹھیک نہیں تھا. فرعون کا جرم ہی یہی تھا کہ لوگوں کو خدا سے توڑا اس نے. اور دوسرا، جب فرعون نے اللہ سے مخلوق کو توڑا تو فرعون بھی ملعون ہوا اور اس کے ماننے والے بھی ملعون ہو گئے. یاد رکھو، یہ دوسرا اصول ہے. جو آدمی مخلوق کو خدا سے الگ کرتا ہے تو اللہ کی لعنت اس پر بھی ہوتی ہے، جو اس کے ماننے والے ہیں اس پر بھی ہوتی ہے. آیت نمبر 99 میں اللہ نے اس کو ذکر کیا. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. اپنے پیچھے اس جہاں میں بھی لعنت چھوڑ گئے، اور قیامت کے دن کے لیے بھی برا ہی انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا. معنی کیا ہے؟ دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی ان پر لعنت، اور برا انعام ان کو دیا جائے گا. آگے تیسری بات، گزشتہ قوموں پر جو عذاب آیا جو ہم نے پڑھا ابھی، نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، یہ جو گزشتہ قوموں پر عذاب آیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا آیت نمبر 101 میں، کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، وہ معبود ان کے کوئی کام نہیں آئے جنہیں اللہ کے سوا یہ پکارتے تھے، یعنی جو شرک کرتے تھے. لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کے عذاب آنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے توحید کا انکار کیا. یہ 3 اہم باتیں اللہ نے ذکر کی. آگے رکوع نمبر 10 ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. 2 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، جب آپ دعوت دیں گے تو مخالفین آپ کے خلاف بھی سر اٹھائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے، آپ اللہ کی دعوت دیجئے اور اس کی عبادت کریں اور اس پر بھروسہ کریں. یہ مبلغ کے لیے، داعی کے لیے یہ اصول ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے لوگ دعوت دیں گے تو اس کے خلاف، داعی کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے. تو داعی سے کہا پریشان نہ ہو، دعوت دو
اور اللہ پر اعتماد کرو. یہ اصول اللہ نے یہاں ذکر کی آیت نمبر 121 میں اور 122 میں. 121 میں وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. اور ان سے کہہ دو جو ایمان نہیں لاتے، جو آپ کی بات نہیں مانتے، اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، تم اپنی جگہ عمل کرو، إِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی عمل کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. اور آگے آیت نمبر وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 123 میں وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. آپ اللہ کی عبادت کریں اور اس پر بھروسہ کریں. داعی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کریں، دعوت کے لیے ضروری ہے. اور یہ بھی داعی کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہر بات میری نہیں مانی جائے گی. اس لیے علماء حق کی اور داعی حق کی پہچان یہ ہے کہ معاشرے میں سب اس کو اچھا نہیں سمجھتے. کچھ لوگ ہوں گے اس کو جو اس کے مخالفت کریں گے، اس کو برا بلا کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان، اس کی پرواہ مت کرو. آگے سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف تفصیلی یہ واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، کنویں میں گرایا گیا، پھر غلام بنایا گیا، بعد میں ان کو راحت ہوئی اور وہ بادشاہ بن گئے. اور پھر جناب ان کے بھائی نادم ہوئے، ان کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کو راحت عطا فرمائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے آج دشمن ہیں یہ بھی آپ کی قوم کے لوگ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں. لیکن ہوگا کیا؟ مکہ فتح ہوگا، یہ نادم ہوں گے، اللہ آپ کو راحت عطا فرمائے گا. اور یہود نے مشرکین کے ذریعے یہ سوال کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہود پڑھے لکھے لوگ تھے، تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو اولاد تھی یہ تو شام میں رہتے تھے. یہ جو شام ہے نا، یہ پورا علاقہ ہے جس میں مسجد اقصی، فلسطین، اس سب کو شام کہتے ہیں. جورڈن کو، یہ سب شام ہے. سیریا، جورڈن، فلسطین، یہ سب شام ہے. بنی اسرائیل یہاں پر رہتے تھے. حضرت ابراہیم کی اولاد تو یہاں رہتی تھی. تو سوال یہ پیدا ہوا بنی اسرائیل جو یہاں رہتی تھی، یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے چلے گئے؟ تو یہودیوں نے مشرکین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا. تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام شام میں رہتے تھے، مسجد اقصی کے پاس کنعان میں رہتے تھے. اور وہاں سے یہ پہنچ گئے مصر. تو اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا، مصر اس طرح پہنچے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، قافلہ ان کو لے گیا، مصر میں فروخت کیا، وہاں وہ بادشاہ بن گئے، بھائی بھی آ گئے، والدین بھی آ گئے، بنی اسرائیل وہیں رہنے لگے. ان کی 12 نسلیں آگے بڑھ بڑھ کر پوری قوم بن گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو لے کر آئے. یہ پورا واقعہ اللہ نے بیان کر دیا ان یہودیوں کے سوال کے جواب میں. سورت کے پہلے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. آیت نمبر 4 اور 5 میں اپنے ابا سے کہا میں نے خواب دیکھا 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا باپ یہ خواب بھائیوں کو مت بیان کرنا ورنہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا منصوبہ بنائیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے. دوسرے رکوع میں بیان کیا کہ بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا جو ہے وہ چھوٹے بھائی یوسف سے تو بڑی محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے. تو انہوں نے پلان بنایا کسی طریقے سے اس بھائی کو جدا کرو، باپ ہم سے محبت کرے. تو انہوں نے باپ سے کہا کہ یہ آپ ہمیں دے دیں کھیلنے، ہم جا رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ چلے، وہاں پر ہم کھائیں گے، پیئیں گے، کھیلیں گے، یہ بھی ہمارے ساتھ چلے، خوش ہو جائے گا. تو ابا جان نے کہا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تم لوگ اسے لے جاؤ گے
اور کوئی بھیڑیا اسے کھا لے گا. یہ اگلے اس دوسرے رکوع میں آیت نمبر یہ 7 سے لے کر آگے یہ واقعہ بیان ہوا ہے. انہوں نے بڑی قسمیں کھائی کہ ہم تو بڑی طاقتور جماعت ہے، یہ ہم سے بھیڑیا کیسے لے جائے گا. باپ نے چھوڑ دیا، لے گئے. انہوں نے جا کر اس کو کنویں میں ڈال دیا حضرت یوسف کو، اور ان کی جو قمیص تھی اس پر جناب کیا ہے جانور کا خون لگا کر لا کر ابا جان سے کہا کہ جناب کیا ہے ہم تو گئے تھے اور بھیڑیے نے اسے کھا لیا. اور وہ ساری کاروائی تو انہوں نے جھوٹی کی تھی. یہ واقعہ اللہ نے بیان کیا. ابا جان نے کہا صبر جمیل، تم جو کر رہے ہو یہ سب جھوٹ ہے، میں اللہ پہ صبر کرتا ہوں. ادھر سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے آدمی بھیجا. اب یہ اگلا رکوع ہے، اور یہ رکوع نمبر 3 ہے، آیت نمبر 20 ہے، اور 18 کے بعد 19 20 اور اگلے پھر رکوع میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے. انہوں نے ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو بڑا خوش ہوا کہ تو بڑا خوبصورت ایک بچہ ہمیں مل گیا. وہ لے جا کر انہوں نے حضرت یوسف کو مصر میں فروخت کر دیا. عزیز مصر اس کی اولاد نہیں تھی، جو مصر کا بادشاہ تھا، حاکم تھا. وہ گھر لے آیا، بیوی سے کہا کہ اس کی اچھی تربیت کرو، خیال رکھو، اور یہ ہماری اولاد نہیں ہے تو بس یہ ہمارا بیٹا ہوگا. اور حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر میں بڑے ہو گئے. جب جوان ہو گئے تو عزیز مصر کی بیوی اس پر فریفتہ ہو گئی. اس نے گناہ کا ارادہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے اپنے آپ کو روکا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو یہاں پر وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اس نے دروازے بند کیے اور یوسف کو گناہ کی دعوت دی. اللہ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انه ربی احسن مثوایا، یہ تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، تو میں اس اپنے آقا کے گھر کے اندر یہ کیسی بے حیائی کا کام کروں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. اللہ فرماتے ہیں اس طرح یہ اس طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ٹال دیں، یعنی ہم حضرت یوسف سے برائی کو دور کر دیں. علماء نے لکھا ہے حضرت یوسف نبی ہے اور اللہ نبی سے گناہ کو دور کرتا ہے. یہ نبی کی شان ہوتی ہے. ہمیں حکم ہے تم گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، لیکن نبی معصوم ہوتا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت یوسف سے گناہ کو دور کر دیا. اللہ پھر آگے قصہ بیان کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل پہنچ گئے. وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے خواتین کو جمع کیا، سب کو پھل دیا اور ایک ہاتھ میں چری دی. حضرت یوسف کو بلایا، وہ سامنے آئے تو خوبصورت تھے، انہوں نے پھلوں کے بجائے انگلیاں کاٹ لی. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، یہ آیت نمبر 33 ہے، میرے لیے قید خانہ بہتر ہے، میں وہاں چلا جاؤں. عزیز مصر نے ان کو قید کر دیا. قید خانے میں اگلا رکوع ہے، رکوع اب 36 آیت نمبر 36 سے آگے. 2 آدمی اور بھی وہاں قیدی تھے، اور ایک ان میں نانبائی تھا جو روٹی پکاتا تھا، ایک اس میں ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا. یہ دونوں بادشاہ کو زہر دینے کے جرم میں گرفتار ہوئے تھے. انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا، ایک نے کہا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں دیکھتا ہوں، تأکل الطیر من، پرندے اس میں سے کھا رہے. آیت نمبر 36. اور دوسرے نے کہا کہ انی ارانی آصر خمرہ، میں دیکھتا ہوں کہ شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، میں نے شراب بنا رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں، پرندے اس روٹیوں میں سے روٹیاں جو ہیں جناب کیا ہے وہ لے جا رہے ہیں، اس میں سے کھا رہے روٹیاں پرندے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی. یہ
اور اس کے بعد پھر خواب کی تعبیر بتائی. آیت نمبر 39 میں توحید کی دعوت دی، اور آگے آیت نمبر 41 میں پھر خواب کی تعبیر بتائی. خواب کی تعبیر بتائی جو شراب نہ چھوڑ رہا ہے وہ تو آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کو جا کر شراب پلائے گا، اس کا خادم بن جائے گا، ساقی بن جائے گا. اور جو روٹی جس کے سر پر روٹیوں کا وہ خوان ہے اور اس میں سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو جناب کیا ہے سولی دے دی جائے گی اور اس کو جناب کیا ہے قتل کر دیا جائے گا جرم میں. چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ ایک آزاد ہو کر بادشاہ کے محل پہنچ گیا، بادشاہ کا خادم بن گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جب تم جاؤ بادشاہ کے پاس تو میرے بارے میں بادشاہ کو یاد دلانا کہ میں قید ہوں، اتنا عرصہ گزر گیا. جب وہ محل پہنچا تو بھول گیا. بادشاہ نے خواب دیکھا. اب یہ اگلا رکوع ہے، آیت نمبر 43 یہاں سے شروع ہوا. انہوں نے دیکھا میں نے 7 موٹی گائیاں 7 پتلی گائیاں ہیں، اور جو پتلی گائیاں ہیں وہ دبلی گائیاں وہ موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک ہیں. 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک ہیں. بادشاہ نے اپنے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے لوگ بڑے بڑے ان کے جو بھی مذہبی لوگ تھے، نجومی تھے یا جو بھی تھے، ان سے کہا خواب کی تعبیر بتاؤ. بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہمیں تعبیر نہیں آتی. انہوں نے کہا یہ خیالی خواب ہے، آپ نے ویسے ہی بس خیال ہے آپ کو آ گیا ہے، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. اب وہ جو خادم وہاں کھڑا تھا جو شراب پلا رہا تھا، اس کو حضرت یوسف یاد آ گئے کہ خواب کی تعبیر بتانے میں تو ماہر وہ ہے جس نے میری خواب کی تعبیر بتائی تھی اور میں چھوٹ گیا. اس نے کہا میں ایک آدمی لاتا ہوں جو خواب کی تعبیر بتائے گا. وہ حضرت یوسف کے پاس گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر بتائی. کہا خواب کی تعبیر یہ، آیت نمبر 47 7 برس تک لگاتار کھیتی کرو. اچھا، قال تزرعون 7 سنین دابا، یعنی 7 برس تک تو خوب سبزہ ہوگا، تم کھیتی کرو گے، اور اس کے بعد پھر 7 برس ایسے ہوں گے جس میں قحط ہوگا. لیکن درمیان میں ایک بات اور بھی بتا دی، یہ جو 7 موٹی گائیاں ہیں 7 پتلی ہے، تو 7 سال خوب سبزہ ہوگا، 7 سال قحط ہوگا. 7 خشک جناب خوشے ہیں، 7 سبز ہے، تو 7 سال خوب سبزہ ہوگا، 7 سال قحط ہوگا. خواب کی تعبیر صرف اتنی ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قحط میں، قحط سالی کے اندر جب 7 سال قحط کے ہوں گے تو اس قحط میں تم ملک کیسے چلاؤ گے اس کا طریقہ بھی بتایا. 46 کے اندر فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، وہ جو 7 سال شروع والے ہوں گے جس میں خوب سبزہ ہوگا اس میں سے تم اپنے ضرورت کے لیے کھا لینا، باقی خوشوں کے اندر وہ دانے اندر رکھنا، باہر مت نکالنا. الا قلیلا مما تاکلون، مگر جو تم کھاؤ، تو تمہارے پاس غلہ محفوظ ہوگا. یہ چلا گیا بادشاہ کو جا کر. بادشاہ بڑا حیران ہوا. بادشاہ کو جب بتایا اس نے کہا آدمی لے آؤ میرے پاس. اب یہ اگلا رکوع ہے 50 کے بعد. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے جا کر بادشاہ سے پوچھو ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، وہ عورتوں کا کیا قصہ تھا جس نے حضرت یوسف کو پسلایا تھا. پہلے میری صفائی تو ہو، اس کے بعد میں جاؤں گا. تو کہا قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، عورتوں نے کہا اللہ پاک ہے، ہمیں اس میں کوئی برائی نہیں معلوم ہوتی. سب نے کہا. قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے کہا کہ اب تو سچی بات ظاہر ہو گئی. انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، یوسف سچا ہے، میں ہی بری ہوں، میں نہیں پسلایا تھا اسے.
پھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے. بادشاہ بڑا متاثر ہوا. جب خواب کی تعبیر بھی بتائی اور بادشاہ متاثر ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آیت نمبر 55 میں کہا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ کے ملک کے جو خزانے ہیں اس پر مجھے امیر بنا دے، حاکم بنا دے، منسٹر بنا دے، وزیر بنا دے. اپنے ملک کے خزانوں کا وزیر مجھے بنا دے. بس یہ آپ فکر نہ کریں، یہ سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ 7 سال آ گئے جس میں خوب سبزہ ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جناب جتنا بھی غلہ تھا، گندم تھا، جو چیزیں تھی وہ سنبھال کے رکھی. پھر اس کے بعد 7 سال قحط والے شروع ہو گئے تو آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام سب کو تقسیم کرتے تھے تو ان کے جو بھائی تھے وہ بھی آ گئے. اب دیکھو اللہ جب ملانا چاہتا ہے تو کیسے ملاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی دیا اور پہچان لیا. کہا کہ اگلی مرتبہ آؤ تو اپنے بھائی کو بھی لے آنا. اب وہ بھائی کو لے آئے. اگلے رکوع میں پھر اس کا ذکر ہے. یہ آیت نمبر 69 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا تم میرے بھائی ہو، میں یوسف ہوں، ان کو نہیں بتانا. اور ان کو روکنے کے لیے یہ طریقہ کیا کہ وہ جو بھائی تھے ان کے غلے کے اندر حضرت یوسف نے جو ان کا پیالہ تھا وہ پیالہ اس میں رکھ دیا. اب جب یہ لوگ نکلے تو پیچھے سے آدمی نے آواز دی کہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے. نفقد صواع الملک، کٹورا جس میں پانی پیتے ہیں، وہ کٹورا گم ہو گیا ہے اور جو لائے گا اس کو اونٹ بھر غلہ ملے گا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے تو چوری نہیں کی ہے. اب وہ جو پیالہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کے غلے کے اندر رکھا تھا، اس لیے کہ ان کو روکنا تھا نا. اب وہ لوگ آ گئے، ان کے سامان کی تلاشی لی، پیالہ نہیں ملا. حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین والے سے کہا اس سامان میں تلاشی لو، تو پیالہ مل گیا. بھائی کو تو معلوم تھا کہ مجھے روکنے کے لیے کر رہے ہیں، مگر دوسرے بھائیوں کو نہیں معلوم تھا. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے بھائی کو بنیامین کو، اس لیے کہ ہم باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں. باپ نے ہم سے قسمیں لی تھی کہ یہ اس بھائی کا خیال رکھنا. اب باپ کو کیا جواب دیں گے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، ہمارا قانون یہ ہے جس سے چوری کا مال پکڑا جائے وہی مجرم ہے، اسی کو ہم روکتے ہیں. تو انہوں نے بھائی کو روک لیا. آگے جب یہ واپس پہنچے تو ابا جان سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، 81 کے اندر. اور یہ جو قافلے والے ہیں ان سے بھی پوچھ لے. ابا جان نے کہا کہ فصبر جمیل، دوبارہ کہا فصبر جمیل. اس کے بعد ابا جان نے کہا اب جاؤ اپنے بھائیوں کو تلاش کرو، حضرت یوسف کو بھی بنیامین کو بھی، اور نا امید مت ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، 87 میں، کہ اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتے ہیں. یہ لوگ اب پھر گئے بادشاہ کے پاس تیسری مرتبہ. کہا کہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے، پیسے بھی ہمارے پاس کم ہے، ہمیں کچھ غلہ دے. حضرت یوسف علیہ السلام کو رحم آیا. وہ بھائیوں نے برا کیا تھا لیکن حضرت یوسف تو نبی ہے، رحم آیا. کہا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں معلوم ہے تم نے حضرت یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ بات اس کو کیسے پتہ چلی؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی یوسف ہے. انہوں نے کہا ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی، یعنی ماں شریک بھائی تھا، ان دونوں کی ماں ایک تھی. اولاد تو یہ سب حضرت یعقوب کے ہیں لیکن حضرت یوسف اور دوسرے بھائی بنیامین کی ماں ایک ہے اور ان کی ماں الگ ہے. اب انہوں نے بڑی معافیاں مانگی، ہم سے بڑے غلطی ہوئی، ہم سے بڑی خطا ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے،
معاف کیا میں نے تم کو، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ میری قمیص لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈالنا، ابا جان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ بھی معجزہ تھا۔ چنانچہ وہ لے گئے۔ جب یہاں سے قافلہ نکلا مصر سے، تو وہاں ابا جان نے محسوس کر لیا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی جناب خوشبو آ رہی ہے۔ تو مولانا روم عجیب بات کہتے ہیں۔ یہ مولانا روم بڑا آدمی تھا۔ مولانا روم کے جو اشعار ہیں، وہ چند اشعار کے اندر قرآن کے مضامین کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی، چرادر چاہے کنعانش ندیدی۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ حضرت یوسف فرما رہے یہ میرا کرتا ہے، میری قمیص لے جاؤ، میرے ابا کے چہرے پر ڈال دینا، ان کے منہ پر ڈال دینا، یأتی بصیرا، وہ بینا ہو جائیں گے، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب آ جانا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ۔ یہاں مصر میں جب یہ قافلہ نکلا تو باپ وہاں کنعان کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی، چرادر چاہے کنعانش ندیدی۔ اے یعقوب، آج تو تجھے مصر کے اندر، وہاں حضرت یوسف مصر میں، اور یہاں کنعان کے اندر تجھے مصر سے جو اتنے دور ہے حضرت یوسف، ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب ان کے تیرے بھائی جب ان کے بھائی حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو اسی کنعان کے اندر تمہارے شہر میں کنویں میں ڈال رہے تھے، تو آپ کو خوشبو کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اللہ اکبر، کیا عجیب بات کی ہے۔ ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی، چرادر چائے کنعانش ندیدی۔ تو پھر جواب دیتے گہے بر تار میں آلہ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ حضرت یعقوب، مولانا رومی سمجھا رہے ہیں، حضرت یعقوب ہمیں یہ جواب دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، گہے بر تار میں آلہ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مصر سے حضرت یوسف کی خوشبو سنگا دیتے ہیں، کبھی مجھے کنعان میں یوسف کی خوشبو نہیں سونگتی۔ وجہ یہ جب میرا اللہ چاہتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔ یہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھو یہ عقیدہ قرآن نے بنایا ہے۔ کون کرنے والا ہے؟ کرنے والا اللہ ہے۔ جب میرا اللہ چاہتا ہے تو مجھے دور سے بھی یوسف کی خوشبو آ جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور یہاں والے پیر، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے۔ اور آج کل کے پیر، اللہ معاف کرے، سچے پیروں کو مانتے ہم، یہ فراڈیوں کی بات کر رہا ہوں، بیٹے یہاں پر ہوں گے اور کہتے جی ہم نماز مدینے میں پڑھتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے مدینے میں جاتے ہیں، جب چاہتے چلے جاتے، جب چاہتے واپس آ جاتے۔ تو علامہ اقبال نے پھر ان کے بارے میں کہا، علامہ اقبال کا عقیدہ بھی بڑا مضبوط تھا، علامہ اقبال بڑا موحد تھا، اور علامہ اقبال قرآن کو سمجھتا تھا۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، اور نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ یہ ان کے باپ دادا کی میراث ہے، وہ اچھے لوگ تھے، اب وہ چلے گئے، ان کی جگہ یہ نااہل لوگ آ گئے ہیں جن کو دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہیں جیسے کوے ہیں، یہ صرف دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک ہمارے ساتھی
بتا رہے تھے کہ جی ہمارے ملک کے اندر جناب وہ تقریر کرنے بلاؤ پیر صاحب کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی 1,00,000 روپیہ 1,00,000 روپیہ ایک تقریر کے، اور تقریر کتنی 45 منٹ 45 منٹ تقریر ہوگی تو 1,00,000 روپیہ لوں گا۔ ایسے دین اور ایسی تقریر سے لوگوں کی کیا اصلاح ہوگی جو پہلے سے پیسے فکس کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ پھر آگے اگلا رکوع ہے، بس اب ختم کرتے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے میرے والدین کو تم سب آ جاؤ، سب آ گئے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جب وہ سب آئے تو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اچھا یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی ہے، رسپیکٹ کا ہے، اس شریعت میں یہ جائز تھا، یہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا، وہ بھی رسپیکٹ کا سجدہ ہے، عبادت والا نہیں ہے۔ عبادت والا سجدہ کسی بھی زمانے میں اللہ نے جائز نہیں قرار دیا اللہ کے علاوہ کسی کو۔ ہاں گزشتہ شریعتوں میں رسپیکٹ کا یہ جائز تھا، جیسے گریٹنگز ہوتی ہے نا، سلام کرتے ہیں، اس زمانے میں گریٹنگز کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جھکتے تھے، یہ جائز تھا۔ تو یہاں فرمایا یہ سب سجدے میں گر گئے، اور ہماری شریعت کے اندر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا اللہ کے علاوہ تو شوہر کو، بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ تو زندوں کی بات ہو رہی ہے نا، گزشتہ شریعتوں میں بھی زندوں کو سجدہ کرنے کی، سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، مردوں کو نہیں تھی، مردوں کو، زندوں کو تھی صرف۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں زندوں کے لیے تھی، مردوں کے لیے نہیں تھی۔ اور دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جب میں حضرت آدم کے جسم میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے بعد سجدہ کرنا، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم پڑا ہوا تھا، روح نہیں تھی، تو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا۔ معلوم ہوا جب کوئی اس زمانے میں بھی مردے کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تھی تعظیمی، سمجھ میں آیا؟ اور ہماری شریعت میں تو نہ زندے کو نہ مردے کو کسی کو بھی نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہے، اور عبادت والا سجدہ کیا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ملا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی ھذا تاویل رؤیای من قبل، یہ میرا جو اس سے پہلے خواب تھا اس کی تعبیر ہے، قد جعلها ربی حقا، اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ اگلا رکوع ہے، آخری رکوع، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عقل مندوں کے لیے یہ پشین گوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ 111 کے اندر 111 میں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے اس کے اندر پیشین گوئی ہے۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئیں گے جو حضرت یوسف کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت یوسف شروع کے اندر ان کو تکلیف ہوئی اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو راحت عطا فرمائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی قوم، ان کے اپنے رشتہ دار مکے میں ستا رہے ہیں، لیکن آخر میں یہی مکہ فتح ہوگا۔ جس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ فتح ہوگا تو دشمنوں کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے یہ صورت اللہ نے نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.